فرزند اسلام خالد بن ولید عرف سیف اللہ کے کارنامے۔ خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نیپولین بوناپارٹ، جولیس کیسر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نہ ڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید 6ویں صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر میں ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون حرب، گھوڑ سواری، تلوار، نیزہ بازی کی مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون کے ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمنوں کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں اسلام قبول کرنے کے بعد ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگر شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کو شکست فاش دی تھی۔ خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء نے اس کی وجہ بتائی کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں
کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔